نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. یا ایھا الذین آمنو، بولیے کیا یہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. آمنو بول تو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو. اس کا ترجمہ کرے تو ایسا بھی ہو سکتے اے ایمان والو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. ہاں نتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ سے ڈرو. دونوں معنی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وہ آمنو اور ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ برسولہ، اس کے رسول پر ہے. ایک رسول ہے یہاں، رسولوں پر نہیں ہے، رسول نہیں ہے. برسولہ، ایک رسول پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک رسول پر ایمان لاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ ہے. ہاں، آخری رسول کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں یہاں ایک خاص بات، یہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ پہلے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیے، اس کے بعد میں پے در پے ہم نے پیغمبر بھیجے، وہ بولتے ہوئے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرے، ہاں وہ کرتے ہوئے اب یہ آیت بول رہے ہیں یہاں، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اہل کتاب کے اوپر خطاب ہے، یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے. آج کے عیسائیوں، آج کے یہودیوں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جو ہے میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور سے یہ آیت میں. اور جانتے ہیں لوگ اچھی طرح سے کہ قرآن آخری کتاب ہے، ان کے کتابوں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذکر لکھا ہوا ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، ان کی مدد کرنا ضروری ہے. یہ سب ارشادات ان کے تورات اور انجیل میں موجود ہیں. مگر چونکہ ہماری نسل میں آخری نبی نہیں آیا، ہم اسی امید میں تھے کہ پورے نبی ہمارے نسل میں آیا، آخری نبی بھی ہماری ہی نسل سے ہوں گا. وہاں جو ہے ان کو دھکا لگ گیا، دھکا لگا. وہ دھکے کا اثر یہ ہوا کہ ایمان گیا ان کا، ایمان ختم. کوئی عیسائی اور کوئی یہودی جنتی نہیں ہے، یاد رکھ لو. چند وہ عیسائی جو حضور کے زمانے میں نہیں رہے، پہلے تھے، وہ انتقال کر گئے، انہوں عیسائیت پہ قائم ہے، انہوں کامیاب ہیں. آج کا عیسائی اور آج کا یہودی جو ہے وہ جو ہے کامیاب نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے. وہ اب یہاں دیکھیں آگے کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، آمنو برسولہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ. وہ اس کا اب ایک چیز یاد رکھیے، اللہ جو یعنی ایک کوسا بھی امر کا صیغہ جب آتا ہے، بہت خاص بات ہے، بس یاد رکھنے کی چیز ہے. جب کوئی امر کا صیغہ آتا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، ایسا صیغہ آتا ہے، اس کے بعد میں جو ہے جو بھی بات کہی جاتی ہے
وہ جواب امر ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جواب امر. جو امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جواب امر. اس کے جواب میں جو چیز آتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جواب امر. تو جواب امر میں آخری میں جزم آتا. جواب امر کا صیغہ اگر ہے تو آخری میں کیا آنا؟ جزم آنا. وہ چیز یاد رکھو. اب یہاں آگے دیکھیے آپ، یوتیکم، یوتیکم. ہاں تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب تم ایمان لائیں گے میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو میں کیا کروں گا؟ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یوتیکم، تمہیں میں عطا کروں گا، تمہیں میں دوں گا. اب یہ یوتی کیا ہے سمجھیے ذرا. مادہ کیا تھا؟ یہ الف تا یا تھا. تو اب اس کو باب افعال میں لے جا رہے ہیں آپ. افعالن تو کیا ہوگا؟ یہ ای تا ان ہوگا. اور تو اس کے بعد میں ماضی کیا ہوگا اس کا؟ الف زبر سے عطا. مضارع کیا ہوگا بولیے؟ بولو. یوتی ہو گیا، ہو گیا کہ یوتی ہو. سمجھ میں آ نہیں ہے؟ عطا جو ہے ماضی ہوتا ہے نا. یہ اگر کسی اس میں یا رہا آخری میں، یا آخری میں یا رہا تو حمزہ سے بدل جاتا ہو. ہاں یا حمزہ سے بدل جاتا. تو ایت اور یہ پہلا الف ہونے کی وجہ سے یہاں یا ہو جاتا ہو. ایتاؤن. باب افعال میں پہلے یہاں زیر ہے نا، زیر ہے، اس کی وجہ سے یہ الف جو ہے یا سے بدل جاتا. ایتاؤن اس کے معنی مطلب کیا؟ عطا کرنا، دینا. عطا کرنا دینا کے معنی ہوا. تو اس کا اور افعال میں ماضی کا کیا آتا شروع میں؟ الف زبر آنا. تو الف زبر آ گیا اور یہ حمزہ پھر یا میں بدل جاتا. یہ الف گر جاتا، عطا ہو گیا. اس کو الف مقصورہ بول دیتے. یا ہے اس سے پہلے یہ الف پہ کھڑا زبر آتا کیا؟ ہاں باب افعال سے پہلے عطا، ہاں الف پہ کھڑا زبر آنا. ہاں عطا، عطا. تو یو یہ کیا ہوگا؟ یو تی ہے نا. اب اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کم لگا رہے ہیں. دیکھیے قرآن میں کم آ رہا ہے تو آخر میں کیا ہے؟ یہاں یا ہے، یوتی ہے. اس کے اوپر کیا دینا چاہیے؟ میں ابھی کیا بولا آپ لوگوں کو؟ جزم دینا. اگر امر ہے، امر کے جواب میں ہے تو اس کے آخری حرف کو کیا ہوتا؟ جزم ہوتا. اس پہ جزم دے دیے. جزم دے دو تو یہ کیا ہے؟ یا ہے. یہ گر گیا. اچھا ہاں، گرتے ادھر مل گیا. یا ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے، مگر جواب امر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر آخری میں جزم آ گیا. اور چونکہ جزم کس پہ آیا؟ یا پہ آیا. اگر حرف علت ہے تو انہیں کیا ہوتا؟ گر جاتا. تو وہ دیکھیے وہ غائب ہو گیا وہاں. یوتیکم ہے، یوتیکم نہیں ہے. یا غائب ہو گیا، ڈوب گیا. وہ یہ سمجھنا پڑتا ہے، ایک ایک نقطے کو سمجھنا پڑتا قرآن کے تو صحیح کیفیت ملتی. اب یہاں دیکھیے یوتیکم کفلینی. کفلینی کیا ہے بھائی؟ کفلن لفظ ہے. کفلن کے معنی پورشن، حصہ. حصے کو بولتے، کوئی سے بھی حصے کو کیا بولتے؟ کفلن. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا جو ہے وہ بنائیے آپ، تسنیہ کا صیغہ بنائیے. کیا رول ہے تسنیہ کا بنانا؟ کسی بھی اسم کو تسنیہ بنانا رہا تو کیا کریں گے؟ بولو. واو کیوں؟ الف واو کیا کو بنا؟ الف نون بولو تو کیا ہوگا؟ یہ
کفلانی ہو گیا، ٹھیک ہے، دو ہو گیا نا، یہ کفلانی تسنیہ ہو گیا ابھی یہاں پہ. اب یہ جو ہے مفعولی حالت میں آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مفعولی حالت میں آ رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے یہ مفعولی حالت میں آ تو یہ یا سے بدل جاتا ہے. کفلینی، وہ کفلینی ہے یہاں پہ، یعنی دو حصے. یہ کفلانی ہے تو یہ مفعول حالت. کفلینی، ہاں مفعولی حالت میں. یہ کفلانی کیا ہے؟ ہاں یہ نسبی حالت ہے. کیا؟ نہیں ہوتا، نسبی ہے نا کفلانی. نہیں بھائی، مفعولی حالت میں آیا تو زبر آتا نا. اور کفلانی ہو ہاں تو جو ہے یا وہ جو الف وہ یا سے بدل جاتا. تو وہ نسبی حالت میں بنتا نا، نسبی اور جری حالت ہے. کفلانی نہیں. نہیں جی، مفعولی حالت میں ہے تو واو جو ہے یا الف ہے وہ یا میں بدل جاتے. کیا میں بدل جاتے؟ یا میں بدل جاتے. تو یہ کفلہ نہیں بولتو، دو حصے. کیا بولیں دیکھیے اللہ تعالیٰ، جب تم میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لائیں گے تو میں تمہیں دوں گا کفلینی، دو حصے. ایک حصہ تمہارا عیسائیت کا حصہ، عیسائیت کی نیکی کا حصہ تمہارا ایک، اور اسلام میں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا دوسرا حصہ. ڈبل ثواب دوں گا تمہارے کو. آج کے یہودی اور مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے، اگر تم اسلام قبول کریں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے تو تمہیں ڈبل ثواب دوں گا. میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ، دوہرا عذاب ہوں گا، وہ ثواب ہوں گا. کفلینی، کیا کفلین کیا ہوں گا؟ وہ میر رحمتی، میری رحمت کے دو حصے ادا کروں گا تمہارے کو. ایک جو ہے آخری نبی کو فالو کرنے کا، دوسرے عیسائیت کو فالو کرنے کا. تو دو حصے رحمت کے عطا کروں گا. پھر یہاں لکھ رہے ہیں، دیکھیے اس میں وہ یجعل لکم، اور یجل بھی کیا ہے؟ یہ مضارع ہے، آخری میں لام پہ جزم ہے، پیش ہونا تھا. کیوں؟ وہی جوابی امر کا سلسلہ چل رہا ہے. اور بناؤں گا، وہ یجعل لکم، اور تم کو رکھوں گا، بناؤں گا کیا؟ لکم نوراً، تمہارے لیے میں نور پیدا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ بولے لوگوں کو، میں تمہارے لیے نور پیدا کر دوں گا. تمشون بہی، اس کی مدد سے تم چلو گے. تمشونہ کیا ہے بھائی؟ اس کا مادہ ہے، دیکھیں میم شین یا. نہیں، ہاں یمشو مضارع ہے. میم شین یا مادہ، مشا مانے چلنا. یمشو بول تو چلتے ہیں یا چلیں گے. ہم نے تو تم جو ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اس نور کی مدد سے چلو گے، پھرو گے. ہاں جمع کا صیغہ ہے. تمشون بھی، وہ یغفر لکم، اور آخر میں پھر یغفرو ہونا تھا. دیکھیے جزم آ گیا، وہی سلسلہ چل رہا جواب امر کا، تو جزم آ گیا. وہ یغفر لکم، اور تم کو بخش دوں گا. واللہ غفور الرحیم. یہ غفور اور رحیم کیا ہے؟ یہ مبالغے کے صیغے ہیں دونوں، مبالغے سے. اللہ بہت غفور ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لئلا یعلم اہل الکتابی، تاکہ اہل کتاب جان لیں. اہل کتاب کو پھر تنبیہ کر رہا اللہ تعالیٰ، جان لو اے اہل کتاب، جان لو. کیا جان لو؟ اللہ یقدرون. اللہ کیا ہے بھائی؟ ان اور لا کا کامبینیشن ہے. جان لو کہ لا یقدرون، تم کوئی قدرت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کس کے مخاطب ہیں؟ اہل کتاب سے مخاطب ہو کے بول رہے ہیں، تمہیں کوئی قدرت نہیں
کس کے اوپر؟ علی شیء کسی چیز پر، من فضل اللہ اللہ کے فضل کے بارے میں تمہیں کوئی قدرت نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے واسطے تمہارے پہ کوئی قدرت ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ ان الفضل اور کہ انا کے معنی کہ، اور کہ فضلہ انا کی وجہ سے فضل کے اوپر بھی زبر ہو گیا، یعنی اللہ کا فضل جو ہے بید اللہ، فضل جو ہے سب کیا ہے؟ بید اللہ، یعنی اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے یوتی ہی، اب یہاں سے تبدیل ہو رہا ہے، یوتی ہی یہاں جو یا جزم کے ساتھ قائم ہے، یہاں پہ یوتی ہی دے گا اسے، ایسے شخص کو دے گا، ان الفضل بید اللہ یوتی ہی من یشاء، اسے دے گا جسے وہ چاہے، اللہ اپنا فضل اسے دے گا جسے خود اللہ چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جو ہے بہت فضل والا اور بہت عظیم ہے۔ یہ جو ہے سورہ حدید بھی ختم ہو گیا، اب اس کے بعد میں جو ہے 28واں پارہ شروع کریں گے، 28واں پارہ جس کا پہلا پارہ ہے مجادلہ، اس کے 1-2 رکوع اچھا دیکھ کے آئیے۔